جی السلام علیکم. ہم میوزیمس کی ٹائپس دیکھ رہے ہیں. ایک ٹائپ ہے بہت بڑی آرٹ ہسٹری میوزیم. ایسے میوزیم جس میں آرٹ آبجیکٹ اسکلپچر اور ڈفرینٹ کرافٹس ان کے حساب سے جو ہسٹری کی آبجیکٹس اکٹھی کی جاتی ہیں ان کو آپ کہتے ہیں، ان سائٹس کو کہتے ہیں آرٹ ہسٹری میوزیمس. میں آپ کو صرف وہ چیزیں دکھاؤں گی کوئکلی جس میں آپ کو آرٹ ہسٹری میوزیم کی ٹائپس سمجھ آ جائیں. ویسے آپ کے میں نے بہت سارے لنکس آپ کے ساتھ دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے جو بھی کرنٹ ترین ایگزیبیشنز اور چیزیں وہاں پہ موجود ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اب یہ میرے ہی ہاتھ کی کھینچی ہوئی تصویریں، اس لیے یہ بہت اچھی نہیں ہیں اور بڑی تصویروں میں سے میں نے چھوٹے پارٹس بھی نکالے ہوئے. اب یہ ایک گیلری ہے جس میں چھوٹے اسمال سائز جو اسکلپچر ہیں خاص پیریڈ کے وہ ڈسپلیڈ ہیں. مطلب ایک لمبی سی گیلری، آپ چلتے چلے جائیں تو آپ کو اس طرح کی چیزیں بے شمار نظر آتی چلی جائیں گی، اور ہر ایک کے ساتھ کارڈز کے اوپر اس کے پیریڈ کی، اس کے میکر کی، مٹیریل کی، اس زمانے کی، یا جس بادشاہ یا کسی بڑے شخص نے اس کو کمیشن کیا اس کی انفارمیشن آپ کو بے تحاشا ملے گی. اور آپ یہ نوٹس کیا ہوگا کہ اتنی زیادہ چیزیں ایک ہی نظر میں آپ کو کتنی زیادہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. وہ اس لیے کہ جو میوزیمز خاص طور پہ، اب یہ بھی دیکھیں، یہ بھی انہوں نے ڈسپلے نہیں کی ہوئی ہے، کسی ایک جگہ پہ اکٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ ڈسپلے کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی ان کے پاس، اتنی زیادہ چیزیں ان کے پاس. تو وہ میوزیمز آرٹ ہسٹری کے ضرور دیکھنے چاہیے جو کہ بڑی نیشنز کے ہیں، جنہوں نے دوسرے ملکوں کو گورن کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ یو کے، مطلب برطانیہ، امریکہ، فرانس، اور کسی حد تک آپ چائنا بھی کہہ لیں کہ یہ وہ جگہیں ہیں جنہوں نے دوسرے ملکوں کو گورن کیا ہوا ہے اور دوسرے ملکوں کے اوپر بہت سالوں، بہت عرصے تک حکومت کی ہے. اور اسی کے بیچ میں سب سے بڑا انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کہ اس علاقے کی جو بہترین آرٹ کے نمونے اور آرٹ کی چیزیں تھیں وہ پوری کی پوری اٹھا کے اپنے ملک کے بڑے میوزیمز میں انہوں نے جمع کر لی. تو اب وہ جمع کی ہوئی چیزیں ان میں سے کچھ واپس کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی آج بھی جو آرٹ ہسٹری میوزیمز ہیں وہ ان بڑے کنٹریز کے جو ہیں وہ سب سے زیادہ مال ان کے پاس ہے. اور آپ اس کا ثبوت یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ چیزیں جو کہ انہوں نے ڈسپلے بھی نہیں کی ہوئی، یہ ان کے پاس جگہ اتنی کم ہے کہ انہوں نے بس سنبھال کے بہت سارے ہالز میں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ میں نے سمجھا کہ اس ہال کی اوپر سے تصویر لی تھی، یہ بھی اسی ہال میں تھی کہ یہ بھی ڈسپلے نہیں ہوئی ہوئی. اب یہ ایک کوئی 25-30 فٹ اونچا پلر تھا، یہ کوئی سمجھ لیں کہ کوئی 7-8 فٹ چوڑا، اور اس میں یہ لمبی سی سکرول کی شکل میں جیسے ایک لمبی سی داستان چل رہی ہے. اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کس جگہ سے انہوں نے اٹھائی ہے، لیکن یہ کسی اور جگہ سے آئی ہوئی ہے جو ان کے میوزیم میں ٹیمپرری یہاں پڑی ہوئی ہے جب تک کہ اس کو میوزیم میں ڈسپلے کی اچھی جگہ نہیں مل جاتی. یہ وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم میں ہے. اچھا، یہ اب دوسرا ایک بہت بڑا میوزیم جو ہے وہ، لیکن وہ انہوں نے مطلب سمجھے کہ چوری یا دھوکے سے چیزیں نہیں لی ہوئی، وہ ویٹیکن میوزیم ہے. یعنی جو پوپ کے انڈر، جو کرسچینٹی کے انڈر جو ان کے پوپ کے میوزیمز ہیں، ویٹیکن سٹی کے اندر جو میوزیمز ہیں، بہت سارے میوزیمز ہیں، ان میں سے ایک ہے. یہ سیرامک میں بنی ہوئی ایک بہت بڑی بطخ اور یہ پوری سینری ہے. اب پوپ کے میوزیمز اور ویٹیکن میوزیمز کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ وہ عقیدت کا رشتہ ہے ساری دنیا کے کرسچنز کا ان کے ساتھ، تو وہ اپنی اپنی جگہ کے جو بہترین نمونے ہیں وہ بھی تحفے میں ویٹیکن سٹی کو دیتے رہے. تو اس وجہ سے ویٹیکن سٹی کے اندر بہت ہی زیادہ قیمتی اور بہت نایاب اور بہت ہی کرافٹ کے اعلیٰ ترین جو نمونے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ امریکہ کی کوئی ایک سیرامک فیکٹری تھی جس نے یہ ساری کی ساری چیز بنا کے ان کو دیے. تو آرٹ میوزیمز میں یہ دیکھیں، میوٹ سوانز آف پیس، یہ پورسلین میں بنی ہوئی ہے، بوم اسٹوڈیوز آف امریکہ انہوں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے ٹو ہز ہولینس پوپ پال سکستھ. یہ دیکھیں 1976 میں یہ پوپ کے آنر میں انہوں نے ایک تحفہ ان کو دیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے ویٹیکن کے زیادہ تر ویٹیکن میوزیم کی چیزیں تحفوں میں یا خریدی ہوئی بھی ہیں. اب یہ بھی ایک سری لنکا میں ایک ہے مندر ہے، بدھسٹ مندر ہے، لیکن ان کے پاس چیزیں اتنی زیادہ کلیکٹڈ ہیں، اتنے زیادہ مجسمے، اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ جو تقریباً اس کا درجہ ایک میوزیم کا ہی ہو گیا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ ان کا ڈبہ ہے جس میں کرنسی ہے جو لوگ دان کرتے ہیں، جو تحفے میں دیتے ہیں یا جو نظر نیاز کرتے ہیں.
تو یہ بھی دیکھیں کہ یہ اب باقاعدہ یہ میوزیم نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے یہ میوزیم کی کلیکشن ہی ہے کہ بے تحاشا ایسی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں جو کہ اپنے کلچر، بدھسٹ کلچر کے حوالے سے انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں یا لوگوں نے تحفے میں دی ہوئی ہیں۔ ان کی الماریوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں ان بدھا کے ان مجسموں سے جو کہ سونے میں بنے ہوئے ہیں، جو کہ لوگوں نے سونے میں بدھا کے مجسمہ ڈھال کے تحفے میں ان کو دیا ہوا ہے۔ اور یہ مندر جو ہے وہ چلتا ہے، سب لوگ پوجا کرتے ہیں، مطلب اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ مندر جو ہے وہ یوز میں بھی ہے اور ٹورسٹ بھی آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا درجہ تقریباً میوزیم کا ہی ہے۔ تو یہ بھی سمجھیں کہ ایک کیٹیگری آف میوزیمز ہی ہے جو کہ باقاعدہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے، لیکن ان کے پاس کلیکشنز اتنی ہی ہیں جتنی کسی بڑے میوزیم کے پاس ہوں گی۔ اور یہ دیکھیں کہ اب چونکہ وہ عقیدت کا رشتہ ہے تو بہت ہی نئے نئے مٹیریلز اور عجیب و غریب چیزوں میں لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں نے چیزیں بدھا کی بنوا کے تو ان کو تحفے میں دی ہوئی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سب لوگ ان کو بالکل قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ یہ اب وہ تو انٹیریئر تھا کہ اس کے اندر جو چیزیں اور مجسمے چیزیں جمع کی ہوئی ہیں، باہر بلڈنگ میں بھی جگہ جگہ انہوں نے جو ان کے آرٹ کے فن کے جو ہیں اعلیٰ ترین جو کاریگروں سے بنے ہوئے نمونے ہیں ان سے انہوں نے سارا اپنی جگہ سجائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کمکمے ہیں، بلب ہیں جو کہ رات کو جلتے ہیں، اور یہ ان کا ایک برآمدہ ہے جس میں انہوں نے یہ چیز لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی سمجھے کہ میوزیم کی ایک کیٹیگری ہی ہے۔ ایک کیٹیگری میوزیمز کی یہ ہے، یہ بھی میری ہی کھینچی ہوئی تصویر ہے اس لیے اتنی صاف نہیں ہے۔ یہ جو کلے واریئرز جو ہیں، ایک بہت بڑی سائٹ ہے کہ جس میں کچی مٹی سے بنے ہوئے واریئرز ہیں، پورے پورے انسان کے سائز کے بندے ہیں جو کہ ایک ایکسکویشن سے، ایک کھدائی سے نکلے۔ اب وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو آپ ابھی اٹھا کے میوزیم میں لے جا نہیں سکتے، تو اس سائٹ کو ہی، یعنی اس جگہ کو ہی انہوں نے میوزیم ڈکلیئر کر دیا ہے فار دا ٹائم بینگ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی، یہ کوئی آدھا کلومیٹر چوڑی یہ سائٹ تھی، جس کے ایک سائڈ پہ میں کھڑی تھی اور دوسری سائڈ پہ یہ لوگ، یہ سارے جو یاتری ہیں جو زیارت کرنے یا چیز کو میوزیم کو دیکھنے آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چل رہے ہیں اس کے چاروں طرف۔ تو آپ اس سے اس کی چوڑائی کا، اس کی سائٹ کا اندازہ کریں تو یہ بھی وہ کائنڈ آف میوزیمز ہیں جو کہ آن سائٹ آپ کو موجود ہے۔ اب اسی سائٹ پہ جو کنزرویشن والے لوگ ہیں وہ ان کو کنزرو بھی کریں، کہ ان کو صاف کریں، ان کی مرمت کریں، پھر ان کی پیکیجنگ کریں، ان کو سنبھال رہے ہیں، یعنی جو ایکسکویشن کا یا کھدائی کا کام ہے وہ بھی اسی وقت جاری ہے، اور ساتھ ساتھ ہی انہوں نے پبلک کے لیے سیف طریقے سے یہ جگہ کھولی بھی ہوئی ہیں تاکہ آپ ان کو دیکھ سکیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ کئی ان میں سے چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں جن کو وہ مرمت یا درست کر رہے ہیں، اور وہ کام بھی سائٹ پہ ہی جاری ہے اور ویونگ بھی سائٹ پہ جاری ہے۔ تو اب یہ کچھ میوزیمز ہیں جن کی میں آپ کو لنکس دے رہی ہوں، جیسے وکٹوریا اینڈ البرٹ ہے، یہ بہت بڑا، دنیا کے ٹاپ کے آئی تھنک 6-7 بڑے میوزیمز کے اندر وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم ہوگا۔ آپ اس پہ جائیں کہ آن لائن بہت زیادہ چیزیں، اور یہ کووڈ کی سچویشن میں تو خاص طور پہ آپ کو اچھی بات یہ کہ ان کی بہت ساری کلیکشنز انہوں نے آن لائن کر دی ہوئی ہیں، تو اس کی سائٹ بھی میں نے آپ کے ساتھ کنیکٹ کی ہے۔ دوسرا برطانیہ کا میوزیم ہے برٹش میوزیم، اس میں بھی آرٹ ہسٹری کی بے تحاشا چیزیں ہیں، مطلب ان کی ایگزیبیشنز بھی ہوں گی، ان کی کلیکشن اس کو کہتے ہیں کہ جو انہوں نے چیزیں جمع کی ہوئی ہیں وہ بھی ہے۔ پھر اس میں لرننگ کے ریسورسز بھی ہیں، اور ہر جگہ پہ میوزیم کی ایک شاپ بھی ہوتی ہے جس پہ آپ فزیکل جا کے آن لائن بھی شاپ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ٹیکنیکلی یہ میوزیم سارے بند ہیں، لیکن آن لائن آپ کو بہت ہی زیادہ چیزیں آپ کو نظر آ رہیں گی۔ تو اگر آپ سمجھیں کہ آرٹ ہسٹری میں آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ اس پہ جا کے دیکھیں، لنکس سارے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی۔ دوسرا ایک بہت بڑا سورس ہے لوور، جو کہ فرانس کا سب سے بڑا میوزیم ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرانس اور برطانیہ انہوں نے دوسرے ملکوں سے بہت ہی زیادہ چیزیں جمع کی ہیں۔ اسی طرح امریکہ کا اسمتھسونین انسٹیٹیوشن ہے، وہ آئی تھنک 20-22 میوزیمز کی کلیکشن ہے، جس میں جو سمجھیں کہ پاکستان، ایون پاکستان سے چیزیں جو ہیں مجسمے اور یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، جمع کی ہوئی ہیں، تو اپنی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی آپ کو باہر جانا پڑتا ہے۔ تو لوور کی سائٹ بھی ایسے ہی ہے، اس میں بھی آپ کو ٹورز بھی ملتے ہیں، ایگزیبیشنز اور ایونٹس بھی ملتے ہیں، اور کلیکشن بھی، اور یہ کلیکشن بہت ہی بڑی ہے۔ آپ آن لائن جائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گی، اس کی سائٹ بھی لنکڈ ہے۔ یہ دیکھیں اسی کی بھی ایک اور تصویر ہے۔ آپ باری باری ان سب جگہوں پہ آپ جاتے ہیں، آپ کو ایون ویژول ٹور آپ کو مل جائیں گے، آپ کو ریکارڈنگز مل جائیں گی۔ اگر اس مجسمے کے بارے میں آپ کچھ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تو اس میں بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ آپ کو اس کے بارے میں آڈیو
پوڈ کاسٹ یا ویڈیو ٹورز بھی آپ کو مل جائیں گے، اس کا بھی لنک ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ پھر بہت سارے میوزیمز ہیں جن کی اپنی ویب سائٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ٹرپ ایڈوائزر وغیرہ پہ جائیں تو ان کے بارے میں بیسک انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے، آپ کو بہت ساری تصویریں آپ کو آن لائن مل جائیں گی۔ اگر مثال کے طور پہ آپ ایجپشن میوزیم کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ویب سائٹ نہیں بھی ہے، تو آپ کو کم از کم ٹرپ ایڈوائزر پہ جا کے آپ کو ان میوزیمز کے نام پتہ چل جائیں گے۔ مثلا اگر آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ قاہرہ میں کون کون سی میوزیم ہے، آپ کی ٹرپ ایڈوائزر ایک ایپ ہے، اس کو بھی میں نے لنک کر دیا ہے اس کے ساتھ، آپ اس پہ جا کے دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ جی قاہرہ کے کون کون سے میوزیمز ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ جن کی سائٹس ہیں آپ ان کی سائٹس پہ جا سکتے ہیں، اور اگر ان میوزیمز کی ریئل ویب سائٹ نہیں بھی ہیں تو کم از کم ان کا نام آپ کے پاس آ جائے گا، جیسے یہ ہے میوزیم آف ایجپشن اینٹیکویٹیز۔ تو اگر آپ گوگل کرتے ہیں تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو بھی ان کی آئٹمس کی تصویریں ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ یعنی آپ کا ویب سورسز آرٹ ہسٹری کو پڑھنے کے لیے بہت بہت وسیع ہیں، بڑے طریقے سے آپ کو چیزیں پتہ چل سکتی ہیں۔ اب آپ نے آرٹ ہسٹورین تو نہیں بننا، لیکن آپ کا پورا رائٹ ہے کہ جو بھی آرٹ ہسٹری کی آبجیکٹس آن لائن موجود ہیں اور بڑی اچھی گڈ کوالٹی تصویریں ہیں، ان کا آپ کو ایک اوور ویو ملے، آپ خود اس کے بارے میں ایک کوئی اوپینین قائم کریں کہ یہ چیز کیسی ہے، یہ کس سے ملتی ہے اور اس میں کیا خوبصورت چیز ہے۔ اسی طرح اسمتھسونین انسٹیٹیوشن ہے۔ اسمتھسونین انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت ہی بڑا، امریکہ کا پروبیبلی سب سے بڑا آرٹ ہسٹری کے میوزیمز کی ایک کلیکشن ہے۔ آئی تھنک 22-23 میوزیمز ہیں۔ آپ ان کی سائٹ یہ بھی کنیکٹڈ، میں نے ویب سائٹ آپ کو لنک دیا ہوا ہے، آپ دیکھیں ان کے تمام میوزیمز پہ آپ جائیں، ان سب کی آن لائن پریزنس ہے اور اس کی پوری ایگزیبیشنز بھی آپ کی پڑی ہوئی ہیں، اس میں لرننگ کے بھی بہت سارے ریسورسز ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک یہ بہت ہی زبردست ایپ ہے، اس کو آپ گوگل پلے یا ایپ سٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس ایپ کا جو نام ہے وہ ہے، یہ سمجھے کہ گوگل کی ایپ ہے، گوگل کی میوزیم ایپ ہے۔ اس کا بھی میں نے لنک آپ کو دیا ہوا ہے۔ اس ایپ نے دنیا کے اتنے میوزیمز جو ہیں ان کی کلیکشن ایک ایپ میں ہی انہوں نے دی ہوئی ہے۔ اسپین کے 116 میوزیمز، یو کے یعنی برطانیہ کے 140 میوزیمز، انڈیا کے 84 میوزیمز۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا زیادہ مٹیریل ہے صرف اور صرف آرٹ ہسٹری کے متعلق، جو کہ اس ایک ایپ میں ہے، جو کہ گوگل آرٹ اینڈ ہسٹری کی ایپ ہے، اس کا بھی میں نے لنک ساتھ دیا ہوا ہے۔